اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ میر انیس کا مرثیہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ یہاں بہت سے حضرات بزرگ تشریف فرما ہے جو کلام انیس کے رموز سے اور کلام انیس کی باریکیوں سے واقف ہیں۔ یوں تو میر انیس نے جو کلام کہا ہے اور جس انداز میں کہا ہے، اس کی اگر تعریف کرنے بیٹھ جائے تو پھر اس کے لیے ایک الگ نشست اور مجلس درکار ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خواہش یہ تھی کہ گزشتہ برس ہم نے حضرت عباس علمدار کے حال کا مرثیہ پیش کیا۔ اس برس خواہش تھی بانیان کی طرف سے اور دیگر ہمارے احباب نے کہا کہ حضرت علی اکبر کے حال کا مرثیہ ہو۔ اب وہاں پر دقت اور مشکل یہ تھی کہ جو بزرگ قدیم مرثیے سے آشنا ہے کہ وہاں پر انیس نے جتنے علی اکبر پہ مرثیے کہے، تقریباً 20-25 مرثیے علی اکبر پر ہیں۔ اس میں ایک نازک صورتحال اور ایک مشکل منزل یہ ہے کہ چونکہ وہ عہد جو میر انیس کا عہد ہے، اس میں موضوع کے اعتبار سے مرثیہ چلتا ہے۔ مثلا آپ جو مرثیہ میر انیس کا اٹھائے، اب اس میں ذرا سا میر انیس حضرت علی اکبر کا حسن بیان کر کے فوراً رخصت کے بند پر آ جاتے ہیں، تو وہاں پر فضائل اور مصائب باہم ہو جاتے ہیں۔ اب مشکل ہوتی ہے کہ مصائب، چونکہ آپ لوگوں کا مزاج اب اور ہے، ہمارے یہاں پہلے فضائل اور پھر مصائب، مرثیے میں فضائل مصائب ساتھ ساتھ، چونکہ ایک مضمون ہے، رخصت ہے، سراپا ہے، چہرہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اب گھبرائیے گا نہیں پہلے جملے پر کہ یہ مرثیہ 173 بند کا ہے، 173، لیکن اس میں ہم نے بیچ بیچ میں 30 بند، 40 بند، 20 بند بیچ بیچ میں اس لیے چھوڑے کیونکہ ہمیں براہ راست اپنے مضمون پر آنا ہے، اور اگر ہم رخصت بھی پڑھنے لگ جائیں تو پھر ایک ماحول مصائب کا ہو جائے گا۔ تو باتیں سمجھ گئے آپ لوگ سب؟ تو میں شروع کروں مرثیہ؟ ذرا ایک بات اور سنی اور پھر صلوات کا سہارا لے کر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اس میں میر انیس نے شروع کا جو حال رقم کیا ہے وہ شہدائے کربلا کا کیا ہے کہ امام حسین کے اصحاب کیا تھے۔ تھوڑا سا شروع میں فضائل کے ساتھ ایک دو منزل مصائب کی ہوں گی، اور پھر فوراً سے ہم حضرت علی اکبر کو میدان جنگ میں دیکھیں گے۔ اور واقعاً ایک ایک جملہ غور سے سنیے گا، آپ کو لگے گا کہ یہ سارا منظر آپ کے سامنے ہو رہا ہے اور کربلا آپ کے سامنے ہے۔ توجہ ہے، مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے محمد۔ جب غازیان فوج خدا نام کر گئے، لاکھوں سے تشنہ کام لڑے کام کر گئے، امت کی مغفرت کا سر انجام کر گئے، فیض اپنا مثل ابر کرم عام کر گئے، پڑھتے ہیں سب درود جو ذکر ان کے ہوتے ہیں، ایسے بشر وہ تھے کہ ملک ان کو روتے ہیں۔ اب یہاں سے ان کی صفتیں: دیندار و سرفروش، شجاع و خوش اعتقاد، ہاتھوں میں تیغے اور دلوں میں خدا کی یاد، زخموں کو نخل قد پہ وہ سمجھے گلے مراد، مردانگی یہ پیاس میں فاقوں میں یہ جہاد، تیغوں سے بند کون سا ان کا کٹا نہ تھا، تیغوں سے بند کون سا ان کا کٹا نہ تھا، پر مار کے سے پاؤں کسی کا ہٹا نہ تھا۔ مار کے سے پاؤں کسی کا ہٹا نہ تھا،
برسوں رہے گا چرخ میں گر آسمان پیر، لیکن نظر نہ آئے گا ان کا کہیں نظیر، گورے وہ ان کے پاؤں نہ روئے مہ منیر، خورشید جن کے سامنے ایک ذرہ حقیر، خورشید جن کے سامنے ایک ذرہ حقیر، پرخون قبائے جسم سے سینے تنے ہوئے، پرخون قبائے سینے جسم سے سینے تنے ہوئے، پہنچے ریاض خلد میں دولہا بنے ہوئے۔ اللہ صلی اللہ۔ دیکھیں ذرا یہ شروع کے بعد آہستہ آہستہ، اس لیے کہ میدان میں جانے سے پہلے ذرا سا تمہید ہو جائے۔ کیا کہا؟ پرخوں قبائے جسم سے سینے تنے ہوئے، پہنچے ریاض خلد میں دولہا بنے ہوئے، رستم اٹھا نہ سکتا، رستم اٹھا نہ سکتا تھا سر ان کے سامنے، شیروں کے کانپتے تھے جگر ان کے سامنے، رستم اٹھا نہ سکتا تھا سر ان کے سامنے، شیروں کے کانپتے تھے جگر ان کے سامنے، پھیکی تھی روشنی قمر ان کے سامنے، اڑتا تھا رنگ روح سحر ان کے سامنے، بخشا تھا نور حق نے ہر ایک خوش صفات کو، ہوتا تھا دن جو گھر سے نکلتے تھے رات کو، ہوتا تھا دن جو گھر سے نکلتے تھے رات کو، پیشانیوں پہ جلوہ نما اختر سجود، دیکھے جو ان کا نور تو قدسی پڑھے درود، رخ سے آیا جلال و جواں مردی و نمود، شیدائے آل شیفتائے واجب الوجود، جینے کی شاہدی کو دعا دے کے مر گئے، ایمان کے آئینے کو جلا دے کے مر گئے، تاثیر کر گئی تھی انہیں صحبت امام، تھا نزع میں بھی خوش لبوں پر خدا کا نام، لبریز تھے محبت حیدر سے دل کے جام، ذی قدر ذی شعور دلاور خجستکام، لشکر جو ان پہ ٹوٹ پڑے شام و روم کے، تلواریں کھائیں جسموں پہ کیا جھوم جھوم، لاکھوں میں انتخاب ہزاروں میں لاجواب، تھا خشک و تر پہ جن کا کرم صورت صحاب، وہ نور وہ جلال وہ صورت وہ آب و تاب، کیا مصرع ہے، کیا مصرع ہے، سنیے گا عجیب مصرع ہے، لاکھوں میں انتخاب ہزاروں میں لاجواب، تا خشک و تر پہ جن کا کرم صورت صحاب، وہ نور وہ جلال وہ صورت وہ آب و تاب، زہرا کے گھر کے چاند زمانے کے آفتاب، زہرا کے گھر کے چاند زمانے کے آفتاب، بس یک بیک جہاں میں اندھیرا سا چھا گیا، دن بھی ڈھلا نہ تھا کہ زوال ان پہ آ گیا، گل ہو گئے عقیل کی تربت کے جب چراغ، جعفر کے لاڈلوں نے دیے شے کے دل کو داغ، ماتم سے بھان جو کہ ہوا تھا نہ انفراق، پامال ہو گیا حسن مجتبیٰ کا باغ، لاشیں اٹھائے جنگ کرے یا بکا کرے، جس پر گرے یہ کوہ مصیبت وہ کیا کرے۔ اب یہ ذرا سا علی اکبر تک آنے کے لیے سہارا ہے۔ ماتم ادھر تھا، جشن میں تھے اہل شر ادھر، بجتے تھے شادیانہ فتح و ظفر ادھر، انعام بانٹتا تھا ہر ایک کو عمر ادھر، روتے تھے دیکھ دیکھ کے حضرت ادھر ادھر، غل تھا کہ بس حسین بہت روئے بھائی کو، کوئی جواں ہو اور تو بھیجو لڑائی کو۔ اب یہ سب باتیں علی اکبر سن رہے، اور اکبر نے کیسے جواب دیا، یہاں سے شہزادے کا ذکر ہے۔
اکبر نے کی غضب کی نظر سوئے فوج شام، کانپے یہ غیظ سے کہ اگلنے لگی حسام، کی عرض ہاتھ جوڑ کے اے قبلہ انام، سنتے ہیں آپ لشکر اعداء کے یہ کلام، خون تن میں جوش کھاتا ہے، خون تن میں جوش کھاتا ہے، ہنگام جنگ ہے مولا، بس اب حوصلہ صبر تنگ ہے، ان کے کلام سننے کی کس کے جگر میں تاب، خادم زبان تیغ سے دے گا انہیں جواب، کیا اپنے دل میں سمجھے ہیں یہ خانوما خراب، کیا اپنے دل میں سمجھے ہیں یہ خانوما خراب، نہ راک کروں تو شیر کا زہرہ ہو آپ، آداب شاہ سے نہیں ہم بول سکتے ہیں، زخم جگر پہ اب تو نمک یہ چھڑکتے ہیں، ہم کو یہ تان و طنز کی باتیں نہیں پسند، کوفے میں لیں گے دم جو اٹھائیں گے پھر سمن، ہونٹوں پہ غم سے اب ہے یہاں جانے درد من، کاٹے تبر سے تیغ سے خنجر سے بند ہنس ہنس کے جسم پر تبر و تیر کھائیں گے، تیغے زباں کے زخم اٹھائے نہ جائیں گے، گھبرا کے دیکھنے لگے بیٹے کے منہ کو شاہ، فرمایا کہہ لیں جو کہتے ہیں یہ روح سے آ، کیوں کانپتے ہو غیظ سے اے میرے رشک ماں، لازم ہے صبر و شکر کے راضی رہے الہ، غصہ اسی طرح اگر آپ آئے گا آپ کو، خنجر کے نیچے دیکھو گے کس طرح باپ کو، یہ سن کے زرد ہو گئے ہم شکل مصطفیٰ، رو کر کہا یہ کرتے ہیں ارشاد آپ کیا، وہ وقت وہ گھڑی نہ دکھائے کبھی خدا، بابا نہ ہو تو بیٹے کے جینے کا کیا مزہ، آمادہ فنا ہے خوشی دل سے فوت ہے، پھر خضر کی حیات ملے تو بھی موت ہے، پھر خضر کی حیات ملے تو بھی موت ہے، بس دو بند ہیں اور پھر علی اکبر کی میدان میں آمد ہے، انصاف آپ کیجئے یا سرور عرب، بیٹا تو گھر میں بیٹھے لڑے باپ تشنہ لب، مارا گیا نہ آج تو کل یہ کہیں گے سب، کیسا لہو سفید ہے دنیا کا ہے غضب، سر کو کٹا کے باپ جہاں سے گزر گیا، بیٹا جوان باپ کے آگے نہ مر گیا، بہر رسول رن کی رضا دیجئے مجھے، صدقہ علی کا اذن وغا دیجئے مجھے، مرتا ہوں یا امام جلا دیجئے مجھے، یاد خدا میں دل سے بھلا دیجئے مجھے، کھولے کمر حضور تو دل کو قرار ہو، کہہ دیجئے کہ جا علی اکبر نثار ہو۔ بس اب یہاں سے رخصت کے بعد میں سارے چھوڑ رہا ہوں، اور اب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ رہے ہیں، اور یہاں سے میر انیس کے فضائل کا آغاز ہے، سب کی توجہ ہے، شروع کریں اب فضائل کے بند، بس فضائل شروع ہے، علی اکبر گھوڑے پر بیٹھ رہے ہیں اور میر انیس نقشہ کھینچ رہے ہیں، گھوڑے پہ شاہزادہ عالم ہوا سوار، جاگ جائیے فضائل شروع، گھوڑے پہ شاہزادہ عالم ہوا سوار، گویا چلے جہاد کو محبوب کردگار، گویا چلے جہاد کو محبوب کردگار، تھا ثانی براق فلک سے راہوار، سر سر سے تند و تیز تو بجلی سے بے قرار، یوں سامنے سے وہ دم جولان نکل گیا، گویا ہوا پہ تخت سلیمان نکل گیا، گویا ہوا پہ تخت سلیمان نکل گیا، حضرت تو یہاں زمین پہ گرے تھام کر جگر، جاسوس نے یہ لشکر اعداء کو دی خبر، آتا ہے ایک جوان حسین غیرت کمر، چہرے پر جس کے نور محمد ہے جلوہ گر، چہرے پر جس کے نور محمد ہے جلوہ گر، شان و شکوہ سب اسد کبریا کی ہے، کہتے ہیں سب بشر نہیں قدرت خدا کی، اللہم شان و شکوہ سب اسد کبریا کی ہے، کہتے ہیں سب
بشر نہیں قدرت خدا کی ہے دھوم ذرے ذرے میں اس آفتاب کی، خوشبو ہے زلف و جسم میں مشک و گلاب کی، سر تا قدم ہے شان رسالت معاب کی، تصویر ہے رسول خدا کے شباب کی، تصویر ہے رسول خدا کے شباب کی، گھوڑے کے گرد جن و ملک کا ہجوم ہے، صلو علی النبی کی بیاباں میں دھوم ہے، صلو علی النبی کی بیاباں میں دھوم ہے۔ بھائی ابھی آ رہے ہیں وہ فضائل کے جس میں آپ جھوم اٹھیں گے، گھوڑے کے گرد جن و ملک کا ہجوم ہے، صلو علی النبی کی بیاباں میں دھوم ہے، روشن کیا ہے روح منور نے راہ کو، روشن کیا ہے روح منور نے راہ کو، رخ پر نہیں ٹھہرنے کا یارا نگاہ کو، حیران ہے عقل دیکھ کے زلف سیاہ کو، آغوش میں لیے ہے شب قدر ماہ کو، آغوش میں لیے ہیں شب قدر ماہ کو، چہرے کے نور سے شب مہتاب ماند ہے، خالق گواہ ہے کہ اندھیرے کا چاند، خالق گواہ ہے کہ اندھیرے کا چاند ہے، یہ ذکر تھا کہ نور خدا جلوہ گر ہوا، گویا رسول پاک کا رن میں گزر ہوا، چلائے اہل شام کے تالے کمر ہوا، ہنگام ظہر تھی پا گمان سحر ہوا، مصرع اٹھایا نہیں آپ نے، ہنگام ظہر تھی، ہنگام ظہر تھا پا گمان سحر ہوا، جلوہ دکھایا برق تجلی طور نے، خورشید کو چھپا دیا چہرے کے نور، خورشید کو چھپا دیا چہرے کے نور نے، غش ہو گیا کوئی گر کر سنبھل گیا، غش ہو گیا کوئی گر کر سنبھل گیا، صلی اللہ کسی کی زبان سے نکل گیا، خجلت سے آفتاب کا نقشہ بدل گیا، چمکا جو نور دھوپ کا جوبن بھی ڈھل گیا، چمکا جو نور دھوپ کا جوبن بھی ڈھل گیا، دریائے نور حق کا فقط اوج موج تھا، سب پس تھے زمین کے ستارے کا اوج تھا، اللہ رے نبی رہے مشکل کشا کی شان تھی، جس کے عزو سے پیدا خدا کی شان، حیران تھے لوگ دیکھ کے اس مہلکہ کی شان، حمزہ کا روب زور علی مصطفیٰ کی شان، پاکیزگی نسب میں بزرگی صفات میں، شیرینی یہ کلام حسن بات بات میں، شیرینی یہ کلام حسن بات بات میں۔ اب دیکھیے چونکہ 18 برس کی جوانی ہے تو اب کیا انیس نے مصرع کہا ہے اور آپ نے جوانوں کو دیکھا ہے، اور اب بہت سے لوگ اس سے گزر چکے اور کچھ گزرنے والے ہیں، تو جو 18 برس کی عمر ہوتی ہے وہ کیا ہے انیس بتا رہے، کچھ حسن بچپنے کا تو کچھ آمد شباب، بھائی لطف لیجئے ذرا سا، کچھ حسن بچپنے کا تو کچھ آمد شباب، وہ گل سا جسم اور وہ چہرے کی آب و تاب، اپنی جگہ یہ خال کے نقطے ہیں انتخاب، پتلی کا نور جن کی سیاہی سے بہریاب، گردن کی زوم طور تجلی طور کے، سب عضو تن ڈھلے ہوئے سانچے میں نور کے، سب عضو تن ڈھلے ہوئے سانچے میں نور کے، دل پاک روح پاک نظر پاک جسم پاک، بھائی علی اکبر کی مدح ہو رہی ہے، دل پاک روح پاک نظر پاک جسم پاک، تینت میں آب خل تھا اور کربلا کی خاک، تینت
جنت میں آب خلد تھا اور کربلا کی خاک، غرفوں سے جس کے حسن کی حوروں میں تاج جھانک۔ آپ تھکے ہوئے لگ رہے بھائی، ایسا مصرع، غرفوں سے جس کے حسن کی حوروں میں تاج جھانک، یوسف جو دیکھ لے تو کہے روح نافدہ۔ یوسف جو دیکھ لے تو کہے روح نافدہ، نام اس کا لوح پر جو قلم نے رقم کیا، نام اس کا لوح پر جو قلم نے رقم کیا، 100 بار پڑھ کے سورہ نور اس پہ دم کیا۔ 100 بار پڑھ کے سورہ نور اس پہ دم کیا۔ کیا دخل چار ہو جو کسی بے ادب کی آنکھ، کیا دخل چار، یعنی کوئی نظروں سے نظریں نہیں ملا رہا، کیا دخل چار ہو جو کسی بے ادب کی آنکھ، رکھتی تھی روب یہ نہ عجم نہ عرب کی آنکھ، لاکھوں تھے اس طرف پر جھپکتی تھی سب کی آنکھ، لاکھوں تھے اس طرف پر جھپکتی تھی سب کی آنکھ، غصہ ستم کا قہر کی چتون غضب کی آنکھ، غصہ غضب کا قہر کی چتون غضب کی آنکھ، پانی تھا خوف جا سے جگر ہر دلیر کا، آہو شکار کرتے تھے میدان میں شیر کا، آہو شکار کرتے تھے میدان میں شیر کا، غل تھا رسول پاک کے ثانی کو دیکھنا، حسن بہار باغ جوانی کو دیکھنا، کھلتے ہیں گل شگفتہ بیانی کو دیکھنا، یہ سب تو ہے پغنچہ دہانی کو دیکھنا، نازک لب صفت کے دہن اس طریق کا، خاتم پہ جڑ دیا تھا نگینہ عقیق کا، خاتم میں جڑ دیا تھا نگینہ عقیق کا، لڑنے کو اس طرف سے عدو سب کے سب بڑھے، تنہا ادھر سے اکبر عالی نسب بڑھے، چومے قدم نہیب نے جھک کر جب یہ بڑھے، چومے قدم نہیب نے جھک کر یہ جب بڑھے، گویا پے جہاد امیر عرب بڑھے، گویا پے جہاد امیر عرب بڑھے، دہشت سے فوج شام کی بدلی سمٹ گئی، قدرت خدا کی دن جو جڑا رات گھٹ گئی، دن جو بڑا رات گھٹ گئی، ڈھالوں کو رکھ کے چہروں پہ گر گر پڑے حسود، گوتھے کئی ہزار پا کیا ان کی ہست و بھوت، کیا ان کی ہست و بھوت، تھرا گیا تمام جنود سکر ورود، نور خدا کے سامنے ظلمت کی کیا نمود، عبرت سپاہ شام پہ تہ چند ہو گئی، باجوں کی فوجیں کی صدا بند ہو گئی، باجے بند ہو گئے، علی اکبر آ رہے، جرار کی زرہ پہ لگے جب کئی خدنگ، صفدر نے پڑھ کے فاتحہ لی تیغ شعلہ رنگ، چمکا ایک آئینہ کے ہوئی فوج شام دنگ، دکھلائے تیغ شیر نے بجلی کے رنگ ڈھنگ، دکھلائے تیغ شیر نے بجلی کے رنگ ڈھنگ، تھی کس کو تاب سائے کائے شعلہ بار کی، یاد آ گئی ہر ایک کو چمک ذوالفقار، اللہم بھائی توجہ کر رہے ہیں، اب جنگ شروع ہو رہی ہے، تلوار نکل گئی علی اکبر کی، اب تلوار چلے گی اور ایک ایک کی توجہ رہے، تھی کس کو تاب سائے کائے شعلہ بار کی، یاد آ گئی ہر ایک کو چمک ذوالفقار کی، تھم تھم کے یوں گیا صف آدھا پا وہ دلیر، علی اکبر جا رہے، تھم تھم کے یوں گیا صف آدھا پا وہ دلیر، جاتا ہے داؤں کر کے غزالوں پہ جیسے شیر، جاتا ہے داؤں کر کے غزالوں پہ جیسے شیر،
غازی جو بھوک پیاس میں تھا زندگی سے سیر کشتوں کے پشتے ہو گئے دم میں سروں کے ڈھیر کشتوں کے پشتے ہو گئے دم میں سروں کے ڈھیر ایک سینے زور شور سے آئی گزر گئی ایک سینے زور شور سے آئی گزر گئی ثابت نہ یہ ہوا صف اول کی دھر گئی ثابت نہ یہ ہوا صف اول کدھر گئی ابھی پہلا حملہ ہے علی اکبر کا ثابت نہ یہ ہوا صف اول کدھر گئی جب یہ بڑھے لہو تن ادا کا گھٹ گیا جب یہ بڑھے لہو تن ادا کا گھٹ گیا باقی تھا جو حساب وہ لاشوں میں پٹ گیا لشکر میں فرد فرد کا چہرہ جو کٹ گیا پس دفتن سپاہ کا دفتر الٹ گیا سر داخلے خزانہ سرکار ہو گئے پہلا ہی جائزہ تھا کہ بیکار ہو پہلا ہی جائزہ تھا کہ بیکار ہو گئے چہرے پہ ایک کے نہ بحالی نظر پڑی جو سب بھری ہوئی تھی وہ خالی نظر پڑی سر پر سبھوں کے تیغے ہلالی نظر پڑی سوئے جنوب فوج شمالی نظر پڑی غل تھا کہ تیز نہیں موت آتی ہے غل تھا کہ تیز نہیں موت آتی ہے کیوں کر قدم تھمے کہ زمین سر کی جاتی تھمے کہ زمین سر کی جاتی ہے ٹکڑے پڑے تھے خاک پہ بھالے ادھر ادھر چھپتے تھے ڈر کے برچھیوں والے ادھر ادھر پیشے نظر تھے خون کے تھالے ادھر ادھر ابتر تھے دشت کیمے رسالے ادھر ادھر ملتا تھا فصل کا ملتا تھا فصل کا نہ ٹھکانہ نہ باپ کا شیرازہ کھل گیا تھا ستم کی کتاب کا شیرازہ کھل گیا تھا ستم کی کتاب کا وہ گھاٹ باڑ اور وہ اس کی چمک دمک وہ گھاٹ باڑ اور وہ اس کی چمک دمک کاپی کبھی زمین کبھی تھرا گئے فلک شعلے میں یہ چمک تھی نہ بجلی میں یہ لپک شعلے میں یہ چمک تھی نہ بجلی میں یہ لقب ہر ضرب میں سما سے تلم تھا سلا تم تھا سمک کونین میں حواس بجا تھے نہ ایک کے گاوے سمی سمٹتی تھی گھٹنوں کو ٹیک کے سیدھی چلی وہ جب صف دشمن الٹ گئی اب بھائی یہ مصرع سمجھیے گا کیا انیس نے استعمال کیا ہے لفظ اور محاورہ بھی ہے سیدھی چلی وہ جب صف دشمن الٹ گئی باقی تھی جتنی عمر تہے تیغ کٹ بھائی لطف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا پھر سنیے سیدھی چلی وہ جب صف دشمن الٹ گئی باقی تھی جتنی عمر تہے تیغ کٹ گئی آ کر زمین پہ جب سوئے گردن پلٹ گئی تلوار آ کر زمین پر جب سوئے گردن پلٹ گئی بجلی سے رات سے بجلی لپٹ گئی بجلی سے رات لپٹ گئی گرتے تھے جن زمین پر منہ ڈھانپ ڈھانپ کے گرتے تھے جن زمین پہ منہ ڈھانپ ڈھانپ کے ہٹتے تھے جبرائیل امی ہٹتے تھے جبرائیل امی کانپ کانپ کے ملتا نہ تھا صفوں پہ علم کا نشان کہیں چلے کہیں تھے شست کہیں اور کما کہیں نیزے کہیں تھے ڈان کہیں اور سنا کہیں
چمدر کہیں کمند کہیں برچیاں کہیں ایک سیاہ روح کا جگر داغ داغ تھا، جنگل تمام ڈھالوں کے پھولوں سے باغ تھا۔ اب دیکھیے گا تلوار چل رہی ہے اور مصرع سنیے گا، آپ کو ایسا لگے گا آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ پڑھوں مصرع؟ چمکی گری اٹھی ادھر آئی ادھر گئی، چمکی گری اٹھی ادھر آئی ادھر گئی، خالی کیے پرے تو صفے خوں میں بھر گئی۔ کاٹے کبھی قدم کبھی بالائے سر گئی، ندی غضب کی تھی کہ چڑھی اور اتر گئی۔ ایک شور تھا یہ کیا ہے جو قہرِ صمد نہیں، ایسا تو رود نیل میں بھی جزر و مد نہیں، ایسا تو رود نیل میں بھی جزر و مد نہیں۔ سر خود سروں کے چمبرے گردن سے اڑ گئے، ہاتھ آستین سے اڑ گئے، سر تن سے اڑ گئے۔ بھائی علی اکبر کی تلوار ہے، ہاں سر خود سروں کے چمبرے گردن سے اڑ گئے، ہاتھ آستین سے اڑ گئے، سر تن سے اڑ گئے، ڈر ڈر کے سب پرند نشیمن سے اڑ گئے۔ پائی جو راہ طائرے جا سن سے اڑ گئے، تھے قتل عام پر علی اکبر تلے ہوئے، تھے قتل عام پر علی اکبر تلے ہوئے، رستے تھے بند زخموں کے کوچے کھلے ہوئے، رستے تھے بند زخموں کے کوچے کھلے ہوئے۔ آئی جدھر پلٹ کے صفوں کو بچھا گئی، تن سے اڑا دیا وہی سر جس کو پا گئی، ہر ایک کڑی کو نر سمجھ کر۔ اب بھائی یہی مصرے اسی طرح سنے جاتے ہیں، پھر سن لیجئے۔ آئی جدھر پلٹ کے صفوں کو بچھا گئی، تن سے اڑا دیا وہی سر جس کو پا گئی، ہر ایک کڑی کو نرم سمجھ کر چبا گئی، فولاد کی زرہ کو اشاروں میں کھا گئی۔ بھائی بیت میں آپ کی کیا کیفیت ہوگی مجھے نہیں پتا، پھر سے سنیے، اس لیے کہ بیت جڑ رہی ہے پچھلے مصروں سے۔ آئی جدھر پلٹ کے صفوں کو بچھا گئی، تن سے اڑا دیا وہی سر جس کو پا گئی، ہر ایک کڑی کو نرم سمجھ کر چبا گئی، فولاد کی زرہ کو اشاروں میں کھا گئی۔ چار آئینے کا کاٹ اسی پر حوالہ تھا، چار آئینے کا کاٹ اسی پر حوالہ تھا، ذکر اس کا کیا ہے خود تو منہ کا نوالا تھا۔ ذکر اس کا کیا ہو خود تو منہ کا نوالا تھا، یارا قرار کا تھا نہ صورت فرار کی، یارا قرار کا نہ تھا صورت فرار کی، یارا قرار کا تھا نہ صورت فرار کی، پیدل کی موت تھی تو خرابی سوار کی، پیدل کی موت تھی تو خرابی سوار کی، روئیں تنوں کو تاب نہ تھی ایک وار کی، ٹکڑے تھے دو کے ہاتھ یہ گھائی تھی چار کی، آگے بڑھے تو منہ وہی کٹ جائے گیوف کا، بجلی کی تھی کڑک تماچا تھا دیوں کا، بجلی کی تھی کڑک تماچا تھا دیوف کا، اتری زمین پا وہ سر دشمن پا جب چڑھی، دم بھر میں آب تیغ کی ندی غضب چڑھی، ایک شور تھا صفوں میں کب اتری یہ کب چڑھی، کب اتری یہ کب چڑھی، سب کو بخار تیغ سے لرزے کی تب چڑھی۔ اب جوان کوشش کریں بھائی سمجھنے کی، بزرگ تو جھوم رہے ہیں، پھر سن لیجئے تاکہ سمجھ آئے۔ اتری زمین پہ وہ سر دشمن پہ جب چڑھی، دم بھر میں آب تیغ کی ندی غضب چڑھی، ایک شور تھا صفوں میں کب اتری یہ کب
چڑھی، سب کو بخار تیغ سے لرزے کی تب چڑھی، مقتل سے بھاگنے پہ تنک ظرف تل گئے، کانپے یہ نیزہ باز کے سب بند کھل گئے، سب بند کھل گئے۔ زندہ کسی کو تیغ دو دم چھوڑتی نہ تھی، پیاسی یہ تھی کہ جسم میں دم چھوڑتی نہ تھی، بے دم لیے گلا کوئی دم چھوڑتی نہ تھی، بھاگے کہاں کہ موت قدم چھوڑتی نہ تھی، بھاگے کہاں کہ موت قدم چھوڑتی نہ تھی۔ خود وہ دبے جو لڑتے تھے گھوڑوں کو داب کے، بیڑی قدم میں بن گئے ہلکے رکاب کے، بیڑی قدم میں بن گئے ہلکے رکاب کے، کرتے تھے فتح جنگ کو جو ایک آن میں، راشا تھا ان کے ہاتھ میں لکنت زبان میں، تلوار چل رہی ہے اور وہاں عالم یہ ہے، کرتے تھے فتح جنگ کو جو ایک آن میں، راشا تھا ان کے ہاتھ میں لکنت زبان میں، الجھاتے تھے کمینے۔ اب دیکھیے بھائی، کرتے تھے فتح جنگ کو جو ایک آن میں، راشا تھا ان کے ہاتھ میں لکنت زبان میں، الجھاتے تھے کمند کمینے کمان میں، ترکش میں تیغ رکھتے تھے نیزوں کو میان میں، تلوار رکھ کے ہاتھ سے منہ ڈھانپ لیتے تھے، آتی تھی تیغ جب تو سپر پھینک دیتے تھے، آتی تھی تیغ تو یہ سپر پھینک دیتے تھے، بڑھتے تھے جو پرے سے بڑے بول بول کے، پہلے انہی کو مار دیا رول رول کے، بڑھتے تھے جو پرے سے بڑے بول بول کے، پہلے انہی کو مار دیا رول رول کے، حملہ کیا جو تیغ دو دم تول تول کے، ہتھیار سب نے پھینک دیے کھول کھول کے، ہتھیار سب نے پھینک دیے کھول کھول کے، اس شان سے کبھی نہ عرب نہ عجم لڑے، اس شان سے کبھی نہ عجم نہ عرب لڑے، 2 دن کی پیاس میں علی اکبر غضب لڑے، غضب لڑے دہشت سے۔ عجیب مصرے ہے، ذرا غور سے سنیے گا، دہشت سے، مطلب علی اکبر تلوار چلا رہے، ادھر کیا عالم ہے یہ انیس نے بتایا، دہشت سے کتنے ڈوب کے دریا میں مر گئے، دہشت سے کتنے ڈوب کے دریا میں مر گئے، اس گھاٹ پر جو آئے سر ان کے اتر گئے، رستہ تھا ایک ادھر وہ گئے یا ادھر گئے، پھر کے ہر طرف سے میانے سکر گئے، نار ان کے اشتیاق میں آب ان کی لاگ میں، پھینکا ہوا نے پانی میں پانی نے آگ میں، پھینکا ہوا نے پانی میں، پانی نے آگ میں، وہ شکو وہ شان پیمبری، نعرے وہ زور شور کے وہ ضرب حیدری، وہ تیغ خونچ کا وہ جلال غضنفری، راکب جو رش کے حور تو رہوار بھی پری، راکب جو رش کے حور تو رہوار بھی پری، چالاک آہوان ختن اس قدر نہ تھے، اڑ جاتا تھا ہما کی طرح اور پر نہ تھے، اڑ جاتا تھا ہما کی طرح اور پر نہ تھے، باریک۔ اب میر انیس بتا رہے علی اکبر کا گھوڑا کیا ہے، اب بھائی یہاں سے تمام ہو رہا ہے مرثیہ، توجہ، باریک جلد وہ کہ نظر آئے تن کا خون، علی اکبر کا گھوڑا عقاب، باریک جلد وہ کہ نظر آئے تن کا خون، کنڈے کو دیکھ کر مہینوں ہوئے سرنگو، رفتار میں وہ سحر کے پریوں کو ہو جنون،
رفتار میں وہ تیز کے پریوں کو ہو جنو، غنچے بھی کچھ بڑے ہیں کلوتی کے کیا کہوں، قربا ہزار جاں فرس بے نظیر پر، سوفار دو چڑھے ہوئے ہیں ایک تیر پر، سوفار دو چڑھے ہوئے ہیں ایک تیر پر، وہ جست خیز سرعت چالاک کی سمن، سانچے میں تھے ڈھلے ہوئے سب اس کے جوڑ و بند، سمکر سے ماہتاب سے روشن ہزار چند، نازک مزاج و شوخ سیاہ چشم سر بلند، گر ہل گئی ہوا سے ذرا باغ اڑ گیا، پتلی سوار کی پھری نہ تھی کہ مڑ گیا، پتلی سوار کی نہ پھری تھی کہ مڑ گیا، آہو کی جست شیر کی آمد پری کی چال، کب کے دری خجل دل طاؤس پائے مال، سبزہ سبک روی میں قدم کے تلے نہال، ایک دو قدم میں بھول گئے چوکڑی غزال، جو آ گیا قدم کے تلے گرد بڑھ تھا، چھل بھل غضب کی تھی کہ چھلاوا بھی گرد تھا، بجلی کبھی بنا کبھی رہوار بن گیا، آیا عرق تو ابر گوہر بار بن گیا، گہ قطب کا گنبد دوار بن گیا، الکت کبھی بنا کبھی پرکار بن گیا، حیران تھے اس کے کشت پہ لوگ اس ہجوم کے، تھوڑی سی جا میں پھرتا تھا کیا جھوم جھوم، بس بھائی ختم ہو گیا مرثیہ، تھوڑی سی جا میں پھرتا تھا کیا جھوم جھوم کے، جب اس جری نے قتل کیے 500 جوان، علی اکبر نے جب اس جری نے قتل کیے 500 جوان، ہر سب سے ہر پرے سے اٹھا شور علما، چلایا ابن سعد سیاہ ہے قلب و سخت سخت جان، چلایا ابن سعد سیاہ قلب و سخت جان، نکلے وہ 10,000 کمادار ہے کہاں، برچھی کا اب ہے کام نہ تلوار چاہیے، اس ناتوا پہ تیروں کی بوچھار چاہیے، فاقہ ہے 3 روز کا 16 پہر کی پیاس، دیکھے نبیرہ اسد اللہ کے آواز، دریا سے تم قریب ہو اور اس قدر ہراس، برساؤ تیر دور سے جاؤ نہ ان کے پاس، بپھرے ہوئے اسد کہیں تلوار کھاتے ہیں، جب اٹھ سکے نہ شیر تو نزدیک جاتے ہیں، یہ سن کے تشنہ لب پہ چلے 4 سو سے تیر، پتھر عقب سے پڑنے لگے روبرو سے تیر، آتے تھے فوج فوج سپاہ عدو سے تیر، سب سرخ تھے شبیہ نبی کے لہو سے تیر، مقتل میں کیا ہجوم تھا اس نور عین پر، پروانے گر رہے تھے چراغ حسین، مقتل میں کیا ہجوم تھا اس نور عین پر، پروانے گر رہے تھے چراغ حسین پر، سینے پہ تیر کھا کے اٹھایا جو راہوار، بجلی چمک کے ہو گئی گویا فلک کے پار، سر خاک پر گرانے لگی تیغ آبدار، تیروں کو پھینک پھینک کے بھاگے خطا شعار، حملہ کیا تھا جن پہ رخن کے تو پھر گئے، پر یہ پلٹ کے برچھیوں والوں میں کھل گئے، اس حال میں بھی تیغ سے کی برچھیاں قلم، لیکن جگر پہ لگ گیا ایک نیزہ ستم، زخم جگر سے بہنے لگا خون دم بدم، نکلے ہوئے رکابوں سے تھراتے تھے قدم، کھینچا جو اس نے سینے سے نیزہ تکا کے ساتھ، 2 پارہ جگر نکل آئے سنا کے ساتھ، نیزہ لگا کے بھاگ چلا تھا وہ نابکار، قربان جرأت پسر شاہ نامدار، زخم سنا تھا سینہ انور کے وار پار، ماری شکی کو دوڑ کے ایک تیب آبدار، پہنچوں سے اس کے ہاتھ قلم ہو کے گر پڑے، لیکن فرس سے آپ بھی خم ہو کے گر پڑے، گرنا تھا بس کے سر پہ لگا گرز ہائے ستم، یوں جھک گئے کہ ہوتے ہیں سجدے میں جیسے خم، رکھ دی گلے پہ شیش نے شمشیر تیز دم،
تلوار ایک پڑی کے ہوئی پسلیاں قلم، غل تھا کرو نہ رحم تنے پاش پاش پر، دوڑا دو گھوڑے اکبر مہرو کی لاش پر۔ حضرت کھڑے تھے خیمے کی پکڑے ہوئے تناب، سن کر یہ غل رہی نہ دل نہ تواں کو تاب، ناگاہ آئی رن سے صدا اے فلک جناب، بیٹا جہاں سے جاتا ہے اب آئی یہ شتاب، لاشے پہ ظلم و جور بدافعال کرتے ہیں، گھوڑے سے اہلِ کی ہمیں پامال کرتے ہیں، گھوڑوں سے اہلِ کی ہمیں پامال کرتے ہیں۔ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہکی کے ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، ہائے ہائے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری بستی بچھڑ، صاحب بتاؤ کیا میری بستی اجڑ گئی، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں ہائے ہائے میرا پسر، پردہ نہ مجھ سے کیجئے سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی، بانوں کو قسمیں دے کے شاہ نامدار، وہ پیاس اور وہ دھوپ کا صدمہ وہ اضطرار، دل تھا الٹ پلٹ نہ کلیجہ تھا بے قرار، اٹھتے تھے اور زمین پہ گرتے تھے بار بار، چلاتے تھے شبیہ پیمبر ہم آتے ہیں، چلاتے تھے شبیہ پیمبر ہم آتے ہیں، گھبرائیو نہ اے علی اکبر ہم آتے، بس چند بن کی زحمت ہے آپ کی آوازیں بلند ہے، چلاؤ چلاتے تھے شبیہ پیمبر ہم آتے ہیں، گھبرائیو نہ اے علی اکبر ہم آتے ہیں، بیٹا پکارو پھر کے بصارت میں فرق ہے، اے نور عین جسم کی طاقت میں فرق ہے، تم یہ نہ جانیو کہ محبت میں فرق ہے، زخمی ہے قلب روح کی طاقت میں فرق ہے، داغے جگر ملا ہمیں گودی میں پال کے، دکھلاؤں میں کس کو کلیجہ لکھا، کس کو دکھاؤں اپنا کلیجہ نکال کے، آؤں کدھر کو اے علی اکبر جواب دو، چلا رہی ہے ڈیوڑی پہ مادر جواب دو، اکبر بلائے خالق اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو میرے دل بر جواب دو، گرتے ہیں ہم ثواب کا ہاتھوں سے کام لو، بیٹا ضعیف باپ کے ہاتھوں کو کچھ سوچتا نہیں کہ کدھر جاؤں کیا کروں، اے نور چشم تجھ کو کہاں پاؤں کیا کروں، مستر ہے جان و دل کسے سمجھاؤں کیا کروں، کیوں کر پسر کو ڈھونڈ کے لاؤں میں کیا کروں، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے، جنگل سے بے حواس پھرے نہر پر گئے، وہاں بھی وہ جو گوہر نہ ملا سوئے بر گئے، دوڑے کسی طرف تو کسی جا ٹھہر گئے، تھالے ملے لہو کے برابر جدھر گئے، ٹپکا ہوا زمین پہ جگر کا لہو ملا، لیکن کہیں نہ وہ پسر ماہرو ملا، لاشے پسر کو ڈھونڈتے تھے شاہ بحر و بھر، سر پیٹنے کی جاہ کے ہنستے تھے اہل شر، کہتا تھا شمر اے پسر سید البشر، کس کو حضور ڈھونڈتے ہیں مر گیا پسر، خود ڈھونڈ لیجئے جسد پاش پاش کو، بتلائیں گے نہ ہم علی اکبر کی لاش کو، گھوڑے نے ہن ہنا کے سوئے دشت کی نظر، یعنی کہ لاش آپ کے پیارے کی ہے ادھر، جاتا تھا آگے آگے وہ تازی بچشم تر، گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلے سلطان بحر و بر، جنگل میں لاشائے پسر نوجوان ملا، وہ مہلکہ ملا تو مگر نیم جا ملا،
دیکھی عجیب حالت فرزند نوجوان، پیکا گلے میں ہونٹوں سے نکلی ہوئی زبان، تن پر جراحت تبر و خنجر و سنا، گردن تھی کچھ پھری ہوئی، آنکھوں کی پتلیاں ٹاپوں سے مرکبوں کی جراحت پھٹے ہوئے، چہرہ سفید خاک میں گیسو اٹے، ہچکی کے ساتھ کہتے ہیں واہ کر کے چشم تر، اے جان جسم زار میں ایک اور دم ٹھہر، اے موت بے وطن کی جوانی پر رحم کر، اے در تھم ذرا کہ پھٹا جاتا ہے جگر، پھر ایک بار سید والا کو دیکھ لوں، مہلت بس اتنی دے کہ میں بابا کو دشمن کو بھی نہ بیٹے کا لاشا خدا دکھائے، حضرت زمین پہ گر کے پکارے کہ ہائے ہائے، زندہ رہے یہ پیر جواں یوں جہاں سے جائے، اے لال 3 روز کے فاقے میں زخم کھائے، شاید جگر کے زخم سے تم بے قرار ہو، زخمی تمہاری چھاتی پہ بابا نثار ہو، فرمایا شہنے اے علی اکبر میں کیا کروں، پانی نہیں ہے مجھ کو میسر میں کیا کروں، گھیرے ہے نہر کو یہ ستمگر میں کیا کروں، کچھ بس نہیں میرا میرے دل بر میں کیا کروں، آدھا نہ دیں گے بود اگر لاکھ قد کرے، بیٹا تمہاری ساقیے کوثر مدد کرے، آخری بند حضرت یہ کہتے تھے کہ چلا خلق سے پسر، اتنی زباہلی کہ خدا حافظ ہے پدر، ہچکی جو آئی تھام لیا ہاتھ سے جگر، انگڑائی لے کے رکھ دیا شہ کے قدم پہ سر، آباد گھر لٹا شاہ والا کے سامنے، بیٹے کا دم نکل گیا بابا کے سامنے۔ حضرت یہ کہتے تھے کہ چلا خلق سے پسر، اتنی زباہلی کہ کہا خدا حافظ اے پدر، ہچکی جو آئی تھام لیا ہاتھ سے جگر، انگڑائی لے کے رکھ دیا شہ کے قدم پہ سر، آباد آباد گھر لٹ گیا شاہ والا کے سامنے، بیٹے کا دم نکل گیا بابا کے سامنے۔ آقا انیس ہند میں کب تک پھرے تباہ، گھٹتی ہے عمر بڑھتے چلے جاتے ہیں گناہ، ذوفز برس بہت ہے اجل آنا جائے آہ، بلوائیے غلام کو اے میرے بادشاہ، قرب مزار شاہدو عالم نصیب ہو، بس کربلا میں اب کے محرم نصیب۔ ماتم حسین